بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ملک میں پیش آنے والے معاملات اور جس بے روی اور جس بے قدری کا ہم شکار ہیں، بہت غور و غوض کے بعد اس میں ایک انتہائی اہم پہلو جو مجھے دکھائی دیا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک اساتذہ کا کردار ہے جس سے وہ لوگ صحیح معنی میں نبھا نہیں پائے، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو گزارش کروں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں 5th کلاس میں تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، بشیر صاحب، اور وہ بڑے گڈ لکنگ اور وجیح پرسنالٹی کے مالک تھے۔ اس وقت میں بھی شعوری طور پہ اس کیفیت کا حامل نہیں تھا جو آج پہلے سے بہتر ہے۔ تو جب میں ان کو ایک طرح سے جیسے بچوں کو پسندیدہ ٹیچر ہوتے ہیں، وہ میرے انتہائی پسندیدہ ٹیچر تھے۔ تو 5ویں کلاس کے جو ایگزام ہوتے ہیں وہ کیونکہ سرکار کی طرف سے ان کے پیپر لیے جاتے ہیں، لیکن جو ہائی سکولز یا اس طرح کے گورنمنٹ سکولز ہیں جن میں کالج تک گریجویشن تک کی پڑھائی اویلیبل ہے، تو وہاں صورتحال اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ سینٹر ہوتے ہیں، مرکزی جگہیں ہوتی ہیں وہ اس شہر کی۔ تو وہ سکولز اپنے پیپر بھی خود لیتے ہیں، بلکہ اور جو چھوٹے سکولز ہیں وہاں سے بھی کچھ لوگ جو غیر سرکاری سکولز ہوتے ہیں ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہمارا وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، اردو کا پیپر تھا، تو ہمارے اسکول کی چھت کافی وسیع و عریض تھی، تو وہ ہمیں لے گئے املا کرانے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ان کا چپڑاسی تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کا، وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں وہ خلاصے تھے ایک بڑی تعداد میں، تقریباً جتنے ہم بچے تھے اس سے کوئی 4 5 10 زیادہ ہوں گے، وہ لائے اور انہوں نے وہ سب بچوں کو بانٹنی شروع کر دی۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن مرحلہ تھا اور بڑا تعجب بھی ہو رہا تھا ہمیں کہ مطلب جب کلاس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کبھی کتاب کھول کے دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی بچے سے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر شیئر بھی کر لیا تو اس کے بدلے سزا ملتی تھی، اور اس وقت بڑا رواج تھا ڈنڈوں سے، مکوں سے اور تھپڑوں سے بچوں کو مارنے کا۔ تو وہ آپ یہ سمجھے کہ اساتذہ کی پراپرٹی ہوتے تھے ہم پڑھنے والے، تو وہ جیسے چاہیں اس معاملے میں سختی کر سکتے تھے۔ لیکن آج جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ بہت اچھے ماحول میں اور بہت ہی خوبصورت اور حسین وقت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پہ کسی قسم کی کوئی ایسی سختی بھی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام خلاصے بچوں میں تقسیم کیے، اور ایک املا جو ہم نے پیپر میں لکھنی تھی وہ نکال کے انہوں نے سامنے رکھی اور بچوں کو کہا کہ آپ لوگ فٹافٹ یہ لکھ لیں، اور اس میں کوشش کریں کہ آپ سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں نا، ایسا نہ ہو جو آپ بالکل سیم لکھ دیں تو ہماری شکایت ہو جائے اوپر کہ ہم نے آپ لوگوں کو نقل لگوائی ہے۔ اس وقت شاید میرا شعور اس قابل نہیں تھا، لیکن یقیناً لاشعوری طور پہ وہ جو میرے ٹیچر کا ایک بھرم، جو ان کی خوبصورتی اور پسندیدگی تھی، اس کا بت شاید گرنے کے بعد پاش پاش ہو گیا۔ اس وقت میں اسے بات کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکا، لیکن اس کے بعد جب 92 میں میٹرک کے ایگزام دے رہا تھا تو خان صاحب کا ورلڈ کپ آ رہا تھا، اور ہم نے بڑی دل جمی کے ساتھ وہ ورلڈ کپ دیکھا، اور ایک رتی برابر بھی جسے آپ کہتے ہیں پیپروں پہ توجہ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک حیران کن واقعہ پیش آیا کہ میرے مارکس اچھے آ گئے۔ تو آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ شاید اپنی بچوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی نوجوان نسل کے ساتھ شاید بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور ابھی میرے بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ مجھے اکثر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، یا فلاں ٹیچر کے معاملات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب میں نے اس کو نوٹس کیا تو پھر میں نے کوئی 50 کے قریب دوسرے سکول جو ہیں ان کے بچوں کو ملا اور جا کے ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز کیے، تو مجھے پتہ لگا کہ وہ بچے بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں کہ کچھ اساتذہ اسکول میں ایسے ہیں جن کی وہ بات سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں اساتذہ کرام کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا
کہ ایک بات تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی کلاس میں موجود ون پریپ سے لے کے اور ماسٹر کرنے والے اسٹوڈنٹ تک، جو بھی آپ کا طالب علم ہے یا جس بھی شعبے میں، اگر آپ اس بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہیں، تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ 100% آپ کا فیلئر ہے۔ آپ اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور اگر وہ بچہ آپ کے آپ کی کلاس سے جانے کے بعد کسی اور کو یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے سر کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، پلیز آپ مجھے یہ سمجھا دیں، تو آپ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹیچر کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اگر ذہنوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، تو اسے بالکل حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا حصہ بنے یا کسی بھی انداز سے کچھ بھی سکھانے کے عمل کا حصہ بنے۔ تو عزیزان گرامی، میں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو یقیناً یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بچوں کی تعلیمی اداروں میں، بالخصوص گورنمنٹ اسکول کے اداروں میں جو اساتذہ موجود ہیں، ہمارے دور میں تو یہ حالت تھی کہ بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ جائیں ہماری بکریوں کو، بھینسوں کو پٹھے ڈال کے آئیں، اور جائیں ہمارے گھروں میں جو ہے نا گندم کٹ رہی ہے وہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی اساتذہ جو تھے وہ انتہائی سطحی قسم کی حرکات کیا کرتے تھے، جو اس مقدس پیشے کے میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک ایسا سطحی اور گھٹیا طرز عمل ہے جو اساتذہ کو بالکل زیبا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں یقیناً سوچنا ہوگا، اور جو اساتذہ اپنی صرف ہر یکم تاریخ کو پے لینے کے بعد اپنے گھر کا راشن چلا رہے ہیں، ان کو اس بات کو یقیناً مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں اپنی کلاسز میں جانے کے بعد، جس عمل کے لیے ان کو یہ پے دی جا رہی ہے، اسے آسان طریقے سے نہیں نبھا پا رہے، تو یقین کیجئے کہ آپ اپنے رزق حلال سے شاید دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اور جس ملک میں، جس جگہ پہ اساتذہ کی لاپرواہی کا یہ عالم ہو جائے، تو وہاں اگر اساتذہ کی عزت نہ کی جائے تو یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے، اتنا کوئی حیران کن معاملہ نہیں ہوگا۔ آج میں نے دیکھا کہ بہت سارے دوست احباب ہمارے جو ایسے ہیں، جو ہمیں ملتے ہیں، وہ اس بات پہ بہت اصرار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ہم تو اتنی عزت کیا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ عزت کیا کرتے تھے تو آپ آج اپنے طالب علموں کی عزت کریں، طالب علموں کو رسپیکٹ دیں۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اسے ڈلیور کرنے میں فیل ہو رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے چھوڑ کے کوئی مزدوری کریں، جائیں جا کے کوئی ایسا کام جوائن کریں کہ جس سے کم از کم ہماری قوم جو ہے، جو آئندہ آنے والی فکر رکھنے والا ہمارا اثاثہ ہے، اسے تباہ کرنے کی میرا خیال ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں بہت بہتر انداز سے سوچنا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ ہم لوگ سکول جاتے ہیں، اور سکول سے آنے کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں، ٹیوشن سے آنے کے بعد قاری صاحب آ جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہو گئی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ مشینیں اچھا رزلٹ نہیں دیں گی۔ ان کے اندر تحلیل کرنا ہوگا آپ کو علم کو، اور اس میں ایک بڑا مرحلہ آپ کے اپنے کردار کا ہے، اساتذہ کے اپنے کردار کا ہے۔ اگر اساتذہ اپنا کردار بہتر نہیں کر پائیں گے، اساتذہ اپنے جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہیں کر پائیں گے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی حالات سے دو چار رہیں گے۔ یہی بچے جو آج نرسری پریپ سے لے کے اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنی تعلیمی قابلیت بناتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ سے پڑھنے کے بعد جب جا کے کسی بھی ادارے میں داخل ہوں گے، پولیس میں ججز بنیں گے، وہ وکلاء بنیں گے، بیوروکریٹس بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، کوئی فیشن ڈیزائننگ کے معاملے میں اوپر جائے گا، تو یہ لوگ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو کامیابی کے ریشو ہے نا، وہ کریش ہو رہی ہے، اسے لاس ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کامیاب نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر ایک 100 سٹوڈنٹس میں سے آپ کے 4 بچے قابل ہوتے ہیں، تو جو ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے میری کلاس میں سے 4 بچوں نے بہت اچھا رسپانس کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ٹیچر کے لیے یہ کوئی اتنے فخر کی بات ثابت نہیں ہوگی۔ اس کلاس میں وہ 4 بچے ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ان میں یہ قابلیت تھی کہ وہ اپنے نکمے اور نالائق استادوں کی موجودگی کے باوجود بھی آگے جانے میں کامیاب ہو گئے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو اس بات پہ خاص توجہ دینی ہوگی. اور یہ اتنا مقدس شعبہ ہے، یہ وہ شعبہ ہے جسے رب متعال نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ آپ وہ لوگ ہیں جو آپ روحانی باپ آپ کو کہا گیا ہے، اور آپ لوگ ماں باپ سے کہیں زیادہ قدر و منزلت کے مالک ہیں. اور اگر آپ نے اس تمام عزت کو اور اس قدر و منزلت کو مٹی میں ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ سکولوں کا رخ کریں، آپ کوئی اور شعبہ جوائن کر لیں پلیز. کیونکہ یہاں جو سکولز موجود ہیں وہ بھی ایک بزنس مین کی طرح کام کر رہے ہیں، نہ کہ وہ بچوں کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو لوگ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر تنقید سمجھیں، تھوڑا اس بات پہ توجہ دیں. اگر آپ کسی بھی کند ذہن ترین بچے کو بھی نہیں سمجھا پاتے ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ کے استاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو یہ عہدہ دیا گیا ہے، جو یہ سیٹ دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس نکمے بچے کو سکھائیں. قابل بچوں کو سیکھنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے اندر اتنی کوالٹی رکھتے ہیں، اور یہ 100 میں سے ایک دو بچے، ان کی پرسنٹیج 1 یا 2% ہے جو بچے اتنی قابلیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ جب پوزیشنیں لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو نازا ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ تو رب متعال کی مہربانی ہے کہ اس نے کچھ بچوں کو اتنی قابلیت فراہم کی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سر کا تاج بن رہے ہیں. ورنہ آپ لوگوں نے اس قوم کو ڈبونے میں، اس قوم کو بدترین حالات سے دوچار کرنے میں، اور یقین رکھیے کہ جتنے عرصے سے بھی آپ لوگ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں سرکاری اداروں میں، تو بالخصوص یہ صورتحال ہے کہ لوگ بغیر کام کے ہی پیسے کمانا، اپنا دھرم، اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا دین، سب کچھ یہی تصور کرتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی محنت نہ کرنی پڑے. اور یقین کیجئے یہ انتہائی شرم کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے نظریں جھکا کے بات کرنی چاہیے ان اساتذہ کو جو اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں. ان کو یقیناً شرم آنی چاہیے کہ ہمیں یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب اساتذہ گزرتے ہیں، آج ان کے لیے کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہے. آج بچے کو کوئی ٹیچر آج بچے کو کوئی استاد کسی بات پہ ایسی سرزنش کر دے، یا کوئی اتنی سخت بات کہہ دے کہ جس پہ بچے کو لگے کہ میری دل آزاری کی ہے، وہ باہر سکول کے 4 لڑکوں کو لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ آج ہمارے استاد محترم تشریف لائیں گے تو ان کی ذرا شکل کا نقشہ بگاڑیں گے، یا ان کی جسمانی جو فٹنس ہے اس میں تھوڑی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہے، اس کی وجہ آپ ہیں. آپ بچوں کے دلوں سے اپنا احترام کھو چکے ہیں. نیو جنریشن کے سامنے آپ فیل ہو گئے ہیں. اور آج جو ہماری آنے والی نیو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نئی پود ہے، یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اتنی قابل ہے کہ جو آپ لوگ سوچتے ہیں یہ آپ کے ذہنوں تک بآسانی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. آپ اس جھوٹی شان و شوکت سے باہر آئیں کہ آپ ان بچوں سے بہتر ہیں. آپ اپنی محنت پہ توجہ دیجئے پلیز. ہم کبھی بھی اپنی آنے والی نسل سے بہتر نہیں ہو سکتے. ہمیں اس جھوٹی خمار سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو عزت دینی ہوگی. ہمیں ان کو اپنا دوست کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ فرینڈلی کرنا ہوگا، نہ کہ ہم ان پہ ایک حکمران یا کسی ایسے ملکیت رکھنے والی، پراپرٹی رکھنے والی صورتحال کا سامنا کریں. تو عزیزان محترم، ہمیں اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور جو بھی اساتذہ جہاں جس جگہ پہ اس شعبے سے منسلک ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس رب متعال کی طرف دیکھیے، اپنی ڈیوٹی کی طرف دیکھیے. اتنا اہم مرتبہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قیمتی اثاثہ بنایا اس رب متعال نے، آپ کو ایسی عزت عطا فرمائی، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی تمام عزت خود ملیا میٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس پہ آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے. یہ جو آج ملک کا حال ہوا ہے، آج جو کرپشن کے بازار گرم ہے، آج جو ملک میں جگہ جگہ بد تہذیبی کے معاملات دکھائی دیتے ہیں، اساتذہ کرام میں آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً اس سب کے آپ ہی ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. آپ لوگوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. نہیں تو یقین رکھیے کہ جب آپ لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے،
बरोज़ हशर उनका सामना करेंगे, तो लिख लीजिए ना सिर्फ ये कि आप लोगों के सर शर्म और निदामत से झुके हुए होंगे, बल्कि हालत ये होगी कि आप लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। और वहां जाने से पहले यहां भी दुनिया में भी अल्लाह रब्बे मुतआल आप लोगों को ऐसी जिल्लतों से जरूर गुजारेगा कि जो आप लोगों ने एक कौम के फ्यूचर तबाह करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। याद रखिए कि अल्लाह पाक का सिस्टम भी बहुत तेजी से अपग्रेड हुआ है। अल्लाह पाक के सिस्टम ने भी इतनी ही तरक्की की है जितनी इस दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता ममालिक ने की है, उससे कहीं ज्यादा तरक्की मेरे रब्बे मुताल के सिस्टम ने की है। आज ये सूरत हाल है कि आप सुबह जाके किसी को तकलीफ दें और शाम को उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि जो असातिज़ा अगर वो इसमें गिल्टी नहीं है और उनको ये नहीं फील होता है कि हमने ज्यादती की है, तो वो यकीन कीजिए कि उनकी फाइल जब बंद होगी, उस वक्त वो ऐसी जिल्लत का शिकार जरूर होंगे जिससे उन्हें निदामत हो कि हमने ये गलत किया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे।